کے طور پر ساری زندگی یاد رکھنا، کیونکہ یہ خطابت نہیں ہے، مذہب شیعہ کی پالیسی ہے۔ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں۔ پیغمبر حسن حسین فاطمہ علی کو ساتھ لے کر گئے، حالانکہ جھگڑا علی کی ولایت پر نہیں تھا، جھگڑا فاطمہ کی طہارت پر نہیں تھا، جھگڑا حسنین کی جنت کی سرداری پر نہیں تھا۔ عیسائیوں نے یہ اعتراض نہیں کیا تھا کہ حسنین جنت کے سردار نہیں ہے، عیسائیوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ علی اللہ کے ولی نہیں ہے، عیسائیوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ فاطمہ معصومہ نہیں ہے۔ عیسائیوں کو اعتراض تھا محمد کی نبوت پر، اسلام کے حق ہونے پر، قرآن کے سچ ہونے پر۔ محمد کو تو کہنا چاہیے تھا تم انجیل لے کر آؤ، میں قرآن لے کر آتا ہوں، تم عیسائیت لے کر آؤ، میں اسلام لے کر آتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا میں علی لاتا ہوں، میں فاطمہ لاتا ہوں۔ نبی نے قیامت تک اصول بتا دیا کہ جب بھی کوئی اسلام پر اعتراض کرے، قرآن نہ کرنا، علی 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 خدا کو غرور ہے، اس وقت کبریا کا انہی سے ظہور ہے۔ تقدیر کے نزول سے یہ ہو گیا یا وہ رجسا جو آل محمد مباحلہ اسلام کا آفیشل ڈیلیگیشن سرکاری کام تھا، پرائیویٹ بندے نہیں گئے۔ خبر ہے یا نہیں؟ آپ جتنے پڑھے لکھے حضرات ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ مباحلہ آفیشل ڈیلیگیشن تھا، بقار سرکار قافلہ جانا تھا۔ کام تو رسالت کا تھا، جو شریک کے مقصد رسالت تھے۔ بات سے بولنا چاہتے کیا ہے اہل بیت؟ ہم اہل البیت النبوہ، نبوت کے اہل بیت، نبی کے نہیں۔ بندے بیٹیاں دے کر نبی سے رشتہ داری بناتے ہیں۔ جتنی رشتہ داریاں لوگوں نے بنائی ہیں وہ نبی سے بنائی، اور نبی کا رشتہ دار کافر ہو سکتا ہے جیسے نوح کا بیٹا۔ نبوت کا رشتہ دار کافر نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت نبوت کے رشتہ دار، ہم اہل البیت النبوت ومعدن الرسالت۔ بڑی توجہ، یہ نبوت کے اہل بیت، رسالت کی کان ہے۔ کان اسے کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز نکلے۔ دکان پہ مال ختم ہو سکتا ہے، کان میں ختم نہیں ہو سکتا۔ دنیا سے نبی لوگے تو ختم ہو جائے گا، اہل بیت سے لوگے تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اب کتنی کوشش کی دنیا نے رسول سے رشتہ داری۔ وہ کون ہے صاحب؟ وہ رسول اللہ کے سالے ہیں، بسم اللہ۔ وہ کون ہے صاحب؟ یہ رسول اللہ کے سفر ہے، ماشاءاللہ۔ چادر میں فرشتے نے پوچھ لیا یہ چادر میں کون ہے؟ فرشتے نے اللہ سے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ نبی کو بیٹیاں دینے کا فائدہ ہوتا تھا اگر اللہ فرماتا محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، محمد کا داماد ہے، محمد کے نواسے ہے۔ اللہ نے محمد سے تعارف کرایا ہی نہیں۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، جسے سمجھ آئے
اللہ نے نوح و لوط کی بیویوں کی مثال دی، فرعون کی بیوی کی مثال دی، شوہر اتنا برا، بیوی اتنی اچھی، چار مقدس ترین خواتین میں سے ہیں جناب آسیہ سلام اللہ براہ راست اس کے گھر میں رہی، فرعون دین نہیں چھوڑا، برا ماحول اچھے لوگوں کو خراب نہیں کرتا۔ کلامت آباد صاحب، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ماحول کا اثر ہے، آسیہ میں اثر ہوا ہی نہیں، اتنے بڑے ملعون کے گھر میں رہ کے پھر مومن ہو۔ آپ تو خوش ہو رہے ہیں کیونکہ علی والے، لیکن شیطان مجھے چرا رہا ہے، اللہ اس کمینے پہ لعنت کرے۔ آپ کو پتا ہے مجھے شیطان چرا کے کیا کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کی کنیزیں فرعون کے گھر میں رہ کر خراب نہیں ہوتی تو کچھ میری کنیزیں بھی ہیں جو نبیوں کے گھر میں رہ کے بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ کتنا سمجھدار مجمع ہے، سارے سمجھ گئے کہ میں نوح کی بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ بے نوح نیک آدمی تھے، اللہ کے نبی تھے، گھر میں رہتی تھی، فتنہ فساد برپا کرتی تھی، بیٹے کو بھی خراب کر گئی، تربیت کرتے کرتے روز کہتی تھی، خود کہتا ہے میں اللہ کی حجت ہوں لیکن کھانے کو کچھ ملا ہی نہیں، جو آمدن ہوتی ہے ساری کشتی پہ لگا دیتا ہے۔ بس اس کے اس بد کرداری کی وجہ سے خداوند قدوس نے اس کے